ہدایت ملنے کے بعد ایک سلفی طالب علم کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ أهل الأهواء وأهل الجماعات الحزبية اليوم يتهمون طلاب العلم في بلدانهم ممن ينتسبون إلى منهج السلف الصالح بأنهم أهل شدة، يكذبون عليهم، بينما يعلم عن طلاب العلم الذين على المنهج السلفي الصحيح أنهم أهل السماحة الشرعية التي لا ميوعة فيها تضر ولا شدة فيها تضر، وإنما سماحة تسر تحقق المقصود وتجلب الخير۔ شیخ کہتے ہیں کہ اہل اہوا یعنی خواہش پرست لوگ اور حزبی جماعتیں اپنے ملکوں میں ان طلاب علم پر یہ الزام لگاتی ہیں جو سلف صالحین کے طریقے اور منہج پر ہیں، ان پر یہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ لوگ متشدد ہیں، یہ ان پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ان طلاب علم کے تعلق سے جو صحیح منہج پر ہیں کہ وہ سہولت اور آسانی کرنے والے ہوتے ہیں، جتنا کہ شریعت میں ہے، جن کے اندر نہ ایسا جھکاؤ ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے اور نہ اتنی شدت ہوتی ہے جو نقصان پہنچائے، بلکہ ایسی نرمی ہوتی ہے جو خوشی لاتی ہے، جس سے مقصود حاصل ہوتا ہے، اور یہ نرمی خیر لاتی ہے۔ ولكني أقول لطلاب العلم دائما كذبوهم في دعاواهم بصدق العمل، تمسكوا بمنهج السلف الصالح وأظهروا للناس الحق أن خيرهم كله في هذا المنهج السلفي، ولا تكرهوا الناس في منهج السلف بسوء تصرفكم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ طلاب علم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے عمل کی سچائی سے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیں، تم سلف صالح کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہو اور لوگوں کے لیے حق کو ظاہر کرو کہ ہر طرح کا خیر اس سلفی منہج میں ہے، لوگوں کو اپنے برے تصرفات کی وجہ سے سلف کے منہج کے تعلق سے لوگوں میں کراہیت مت پیدا کرو۔ أنا أنصح الشباب دائما فأقول إذا استقمت فاجعل أهلك يحبون الاستقامة، لا تجعل أهلك يبغضون الاستقامة۔ بعض الإخوة يكون على لطف وبر بالوالدين وإحسان لأخواته، فإذا استقام تغير فيرسل رسالة إلى والديه ليست طيبة، ويكره من حوله في الاستقامة، كن للناس بعد استقامتك خيرا منك قبل استقامتك، حبب الناس في دين الله، حبب الناس في منهج السلف بالطريق الشرعي الصحيح۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم دین پر استقامت حاصل کر لو یعنی دیندار ہو جاؤ تو اپنے گھر والوں کے لیے اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ استقامت اور دینداری کو پسند کریں تمہارے ذریعے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے دینداری کو ناپسند کرنے لگیں۔ بعض بھائیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نرمی کرتے ہیں، والدین کے تعلق سے بر اور احسان کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے بھائیوں پر احسان کرتے ہیں، مگر جب وہ دیندار ہو جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین کو یہ پیغام ملتا ہے جو اچھا نہیں ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے عمل سے وہ پیغام دیتے ہیں جن سے وہ دینداری کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اپنی استقامت اور دینداری کے بعد تم ایسے بنو کہ تمہاری حالت استقامت اور دینداری سے پہلے جو تھی اس سے بہتر ہو، لوگوں میں اللہ کے دین سے محبت ڈالو، منہج سلف سے محبت ڈالو جو صحیح شرعی طریقے پر ہو۔